سامعین محترم، آج دو اہم ترین مسئلے بزنس پوائنٹ آف ویو کے جو ہمارے ٹاپکس چل رہے ہیں اس کے حوالے سے عرض کروں گا۔ ایک جوا اور دوسرا گروی چیز رکھنا، اور جوا کی جو شکلیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، یہ دونوں آپ کے سامنے ڈیٹیل سے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سنا کے صحیح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز سامعین محترم، الحمدللہ خوشی اس بات کی ہے کہ ہم نے معاشرے میں کسی کے پیچھے نہیں چل رہے ہیں، بلکہ معاشرے کی نبض کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ جس چیز کی ضرورت ہے ہم اس کے مطابق تعلیم دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں شروع سے میرا یہی سلوگنز ہے کہ میں یہاں تقریر نہیں تبلیغ کے لیے آتا ہوں، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، تعلیم دینا، تاکہ ہم یہاں سے کچھ لے کے جائیں۔ الحمدللہ اسی کا ہی یہ کرم ہے، فضل اللہ تعالیٰ کا، کہ اکثر نوجوان جو پڑھے لکھے ہائی کوالیفائڈ ہیں وہ ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ وہ آئے ہیں، ادھر تشریف لاتے ہیں، پہلے آ کے بیٹھتے ہیں تو کچھ سیکھ کر جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، پاکیزہ اپنی کمائی میں سے جو چیزیں نا وہ خرچ کرو۔ پاک چیزوں میں سے، پاک مال میں سے خرچ کرنے کا حکم ہے۔ دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جو حلال اور طیب ہے وہی کھاؤ۔ کھانا بھی حلال ہے اور خرچ بھی کون سا کرنا ہے؟ حلال ہی کرنا ہے۔ نہ تو اللہ تعالیٰ نے حرام کھانے کی اجازت دی ہے، نہ حرام خرچ کرنے کی اجازت۔ کوئی بندہ 1 کروڑ روپیہ ایٹ دا اسپاٹ کھڑا ہو مسجد میں، ابھی کہے کہ مفتی صاحب میں نے مسجد کو دیا، اور وہ حرام کا ہوا تو 1 روپے کا بھی ثواب نہیں ملے گا۔ چاہے آپ 50 لاکھ روپیہ بھی کسی کے مرنے کے بعد مسجد میں اس کے نام کا دے دے، اگر وہ حلال کا نہیں ہوگا 1 روپے کا بھی ثواب نہیں ملے گا۔ بلکہ اگر وہ کنفرم کہے گی بالکل ٹھیک ہے، ایسے مولویوں نے باتیں بنائی ہیں، تو بجائے ثواب کے شدید ترین گناہ اور حد کفر تک بات پہنچ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ تو حرام کمانے کی اجازت دیتا ہے، نہ خرچ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اب آئیں عزیز سامعین محترم، سب سے پہلے ہم لین دین کے معاملے میں یہ جو رہن ہے، گروی ہے، اس کے بارے میں وضاحت کرتے ہیں۔ یہ آپ نے بڑے غور سے سننا ہے، میں بڑی اچھی مثالیں دے کے آپ کو مسئلہ سمجھاؤں گا۔ اگر آپ کو بارے دیگر سمجھ نہیں بھی آیا تو جمعے کے بعد میں ادھر حاضر ہوں، تو آپ دوبارہ مجھے حکم فرمائیں، میں آپ کو دوبارہ سمجھا دوں گا۔ عزیز سامعین محترم، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت اما عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشترا طعاما من یہودی الی اجل ورہنہ درعا من حدید۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر یہودی سے کھانا خریدا ایک مدت کے لیے، مثال کے طور پہ اتنے دن کے لیے مجھے گندم دے دو یا چاول دے دو، کھانا خریدا سرکار نے ایک مدت کے لیے۔ کس سے خریدا جی؟ کافر سے خریدا۔ تو اسے پتہ یہ چلا کافر کے ساتھ آپ بزنس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا کفر اپنی جگہ پہ، آپ اس کے ساتھ بزنس کر سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے کھانا خریدا، تو اب ڈیفینیٹلی یہودی کے دل میں کچھ ارمان تھے، یعنی کچھ خدشات تھے، تحفظات تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَرَاهَنَهُ دِرْعًا مِّنْ حَدِيدٍ، لوہے کی زرہ اس کے پاس گروی کے طور پہ رکھ دیا آپ نے۔ فرمایا کہ میری زرہ رکھ لو، اتنی دیر کے بعد میں تمہیں پیسے دوں گا، اپنی زرہ واپس لے لوں گا۔ اچھا، گروی یہی ہوتا ہے، مثال کے طور پہ میں نے حافظ صاحب سے یہ کہا کہ جناب حافظ صاحب مجھے 5 لاکھ روپیہ ادھار دے دیں۔ اب یہ کہتے ہیں ٹھیک جی میں آپ کو علامہ صاحب مفتی صاحب دے تو دیتا ہوں، لیکن مجھے کچھ خدشات ہیں، تحفظات ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ پیسے ٹائم پہ واپس نہ کریں، پیسے لے کے آپ بھاگ جائیں، آپ کہیں چلے جائیں، آپ مر جائیں، پیچھے سے آپ کے ورثہ نہ دیں، ہوتا ہے نا بندے کے دل میں۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ حافظ صاحب آپ مجھے دے دیں بے فکر ہو کے، یہ میرا موبائل ہے، یہ 6 لاکھ روپے کی اس کی مالیت ہے، یہ آپ اپنے پاس رکھ لیں، تو اگلے مہینے کی 10 تاریخ تک مجھے 5 لاکھ دے دیں،
موبائل میرا آپ کے پاس ہوگا، اگر اگلے مہینے کی 10 تاریخ تک میں آپ کو پیسے واپس نہیں کرتا تو آپ یہ موبائل مارکیٹ میں جا کے 6 لاکھ کا بیچنا، 5 لاکھ اپنا رکھ لینا اور 1 لاکھ اوپر والا مجھے واپس کر دینا۔ اب کوئی پریشانی ہے؟ اس کو کہتے ہیں گروی۔ کیا کہتے ہیں جی؟ اس کو گروی۔ اب اس میں یہ ذہن میں رکھیں، جو چیز گروی رکھی جائے اس کو مورٹگیج بھی کہتے ہیں، پلیج بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو چیز میں نے ان کے پاس رکھی ہے، یہ موبائل رکھا ہے، ایک اصول اس کا ذہن میں بٹھا لیں، یہ موبائل یہ استعمال نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ یہ موبائل ان کے پاس امانت کے طور پر۔ کس کے طور پر ہے جی؟ امانت کو جو چیز رکھی جائے اس کو بندہ استعمال نہیں کر سکتا۔ میں آپ کے پاس گیا ہوں تو میں نے کہا یہ سونا ہے، ہار ہے، چوڑیاں ہیں، یہ میری آپ کے پاس میں امانت کے طور پہ رکھ کے جا رہا ہوں، تو میں ذرا جا رہا ہوں آؤٹ آف کنٹری، واپس آؤں گا تو آپ سے لے لوں گا۔ اب وہ والے جو ہار ہے، چوڑیاں ہیں، آپ استعمال، امانت ہے نا آپ کے پاس۔ میں آپ کے گھر میں موٹر سائیکل کھڑی کرتا ہوں، میں کہتا ہوں جناب یہ موٹر سائیکل میری کھڑی کر لیں، آپ اس کی حفاظت کرنا، تو میں نہ ذرا وہ لاہور سے ہو کے آتا ہوں، اب پیچھے سے آپ اس موٹر سائیکل کو چلا نہیں سکتے، اس کو استعمال نہیں کر۔ کیوں؟ کیونکہ وہ امانت ہے آپ کے پاس۔ امانت ہوتی وہ ہے کہ جیسی امانت دی جائے ویسے واپس لی جائے۔ اتنا زیادہ اس کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ اگر میں نے آپ کو 50,000 روپے دیے 100 روپے والے، اب وہ پیسے اتنے بن جاتے ہیں تو آپ کہیں گے یہ پیسے زیادہ ہیں، چلو میں ایسے کرتا ہوں 5,000 والے نوٹ لے لیتا، اس کا چینج لے لیتا ہوں، یہ بھی جائز نہیں۔ جو 100 والے لیے تھے امانت رکھ کے وہی واپس کریں گے، آپ اس کو چینج بھی نہیں کر سکتے۔ اب بات یہ کہ یہ جو میں نے ان کو موبائل دیا ہے، اس موبائل کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس میں سم ڈال کے فون استعمال کریں جائز نہیں ہے، یہ میں نے گروی کے طور پہ رکھا ہے۔ اچھا چلو یہ کہتے ہیں میں سم نہیں ڈالتا ہوں، چلو ویسے ہی وائی فائی کے ساتھ کنیکٹ کر کے میں وہاں پہ نیٹ چلاتا رہتا ہوں، یہ بھی جائز ہے۔ میں نے ان کو موبائل دیا ہے، اب اس کو اسی طرح شاپر میں لپیٹیں اور اپنے باکس میں رکھ لیں۔ اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو میں ان کو 5 لاکھ واپس کروں گا اور جو گروی سامان میں نے ان کے پاس رکھا ہے وہ اپنا واپس لے لوں گا۔ یہ والی گروی کا شرعی طریقہ ہے۔ یہ کیا جی؟ سمجھ لگی آپ کو؟ ایک اور مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اور ساتھ مسئلہ بھی عرض کرتا ہوں کہ جو چیز گروی رکھی جائے وہ موبائل بھی ہو سکتا ہے، جانور بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں اگر وہ چیز ایسی ہے کہ جس کے اوپر کچھ پیسے لگتے ہیں اور کچھ فائدہ بھی دیتی ہے، مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ میں وہ ان سے 5 لاکھ روپیہ میں نے لیا، تو یہ کہتے ہیں مجھے کچھ تحفظ ہے، تو میں کہتا ہوں حافظ صاحب یہ میری بھینس ہے، مجھ ہے، یہ جائیں آپ جا کے اپنے حویلی پہ قلعے پہ باندھ لیں آپ، تو جب میں آپ کے اگلے مہینے 5 لاکھ واپس کروں گا آپ میری بھینس مجھے واپس کر دینا۔ اگر میں نہیں واپس کرتا، بھینس بیچنا اور جتنے کی وہ بکے گی وہ اس میں سے جو بچیں گے مجھے دے دینا، باقی پیسے اپنے رکھ لینا آپ۔ اچھا اب وہ بھینس نے ڈیفینیٹلی دودھ بھی دینا، چارہ بھی کھانا ہے، اس کا خرچہ کون کرے گا؟ ان کی حویلی میں قلعے پہ بندھی ہوئی ہے، خرچہ میں کروں گا، مجھ میری ہے، بھینس میری ہے، میں پیسے دوں گا چارے کے، اس کا جو دودھ ہے وہ بھی میں ہی نکالوں گا، اس کے جتنے بھی اخراجات ہیں وہ میرے ہوں گے، اس کا فائدہ بھی میرا ہوگا۔ ان کے پاس ان کی حویلی میں قلعے پہ صرف امانت کے طور پہ بندھی رہے گی، یعنی ان کی ملکیت میں، ان کی کسٹڈی میں ہے، کیونکہ میں نے 5 لاکھ روپے لیا ہوا ہے، میں نے گروی رکھا ہوا ہے۔ اب وہ گروی میں ان کے پاس کہتا ہوں جی مجھے 5 لاکھ روپیہ دے دیں، انہوں نے دے دیا، میں اپنی گاڑی کار ان کے پاس رکھ دیتا ہوں، کار ہے 10 لاکھ کی، میں ان کے پاس کر دیتا ہوں۔ اب گاڑی جیسے ہی ان کے گھر میں جا کے کھڑی ہوگی، اب اس کو یہ استعمال نہیں کر سکتے، کہیں بھی استعمال نہیں کرتے، جیسے کھڑی ہے اگلے مہینے کی 10 تک میں نے 5 لاکھ لیے، میں نے گروی رکھی ہے کار اپنی ان کے پاس، اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو پیسے واپس کروں گا، اپنی گاڑی لے لوں گا، اب اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا اگر اس صورتحال میں کوئی ایک فوت ہو جائے، میں مر جاؤں یا حافظ صاحب فوت ہو جائے، اس صورت میں کیا حکم ہے؟ اگر میں مر گیا تو میں نے 5 لاکھ لیا ہے،
میں نے مثال کے طور پہ گاڑی رکھی ہے، موبائل رکھا ہے، بھینس ان کے پاس رکھی ہوئی گروی، اب میرے ورثاء اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو ان کو 5 لاکھ واپس کریں گے اور اپنی گروی چیز واپس لے لیں گے، اور میں نے یہ واضح کر دیا ان چیزوں کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بل بڑی اہم طریقے سے میں بار بار کہہ رہا ہوں، اسی کے اوپر آپ آج گروی کا مسئلہ ہم سمجھیں گے، یہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اچھا، اگر یہ فوت ہو جاتے ہیں تو اس کے جو ان کے جو ورثاء ہیں اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو پیسے میں ان کے ورثاء کو دوں گا اور اپنی جو گروی رکھی ہوئی چیز ہے وہ واپس لے لوں گا۔ تو اس طرح یہ گروی کے یہ مسائل ہیں۔ اب عزیز سامعین محترم، ہمارے معاشرے میں دور حاضر میں جو گروی کا طریقہ چل رہا ہے وہ اکارڈنگ ٹو اسلام نہیں ہے، وہ بالکل غلط ہے، سود اور جوے کے اوپر وہ مبنی ہے اور اس کی شرعی حیثیت وہ حرام ہے۔ ہمارے معاشرے میں گروی کا کنسپٹ کیا ہے؟ وہ یہ، جی میں نے یہ مکان گروی پہ لیا ہوا ہے، طریقہ کار کیا ہے؟ مالک مکان کو میں نے 10 لاکھ روپیہ دے دیا اور مکان 2 سال کے لیے میں نے گروی پہ لے لیا۔ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ہم نے یہ تعریف میں آپ کے سامنے عرض کیا، جو چیز میں نے حافظ صاحب کے پاس رکھی تھی، پیسے ان سے لیے تھے، اس چیز کو یہ استعمال کر سکتے ہیں؟ موبائل کو استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ گاڑی استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ بھینس کا دودھ لے سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو اسی طرح اگر میں ان کو 10 لاکھ دوں، 10 لاکھ ان سے میں نے لیا ہے اور میں نے کہا یہ حافظ صاحب یہ مکان میں نے گروی رکھ دیا، تو اب مکان سے فائدہ کس طرح لیا جا سکتا ہے؟ اس کے اندر رہائش اختیار کر کے، اس کے اندر رہیں گے تو فائدہ ملے گا نا۔ تو لہٰذا اگر یہ اس کے اندر رہائش اختیار کریں گے تو پھر یاد رکھے جو میں نے ان سے 5 لاکھ لیا وہ ہے قرض۔ وہ کیا ہے جی؟ قرض کے اوپر فائدہ اٹھانا سود ہے۔ میں 5 لاکھ لے کے یہ مجھے 5 لاکھ دیں اور کہیں جی آپ نے 5.5 لاکھ واپس کرنا ہے، یہ تو اوپر 50,000 سود ہے۔ تو اب 5 لاکھ کے اوپر جو مجھ سے زائد نہیں مانگ رہے لیکن میرے مکان سے فائدہ اٹھا رکھے ہیں، تو وہ مکان سے فائدہ اٹھانا یہ سود بن جائے گا۔ اب مکان میں نے گروی جو ان کے پاس رکھا ہے، 5 لاکھ ان سے لیا ہے، وہ اس لیے لیا ہے کہ آپ مکان کو تالا لگائیں، چابی ان کو دے دوں اور اگلے مہینے کی 10 تاریخ تک اگر میں ان کو پیسے واپس نہیں کرتا ہوں، یہ مارکیٹ میں مکان سیل آؤٹ کریں، اپنا 5 لاکھ رکھیں، باقی پیسے مجھے واپس کر دیں، کیونکہ یہ ایک گارنٹی کے طور پہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ گارنٹی میں نے اپنی مکان کی صورت میں دی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جناب مجھے آپ 5 لاکھ روپیہ دے دیں، اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو واپس کروں گا، یہ میرے مکان کی رجسٹری آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ اب یہ رجسٹری ان کے پاس سیم ایسے پڑی رہے گی، یہ مجھے واپس کر دیں گے۔ ہمارے معاشرے میں کیا کرتے ہیں کہ مکان کی گروی پہ لیا ہوا ہے، کیا طریقہ کیا ہے جی؟ ہم نے مالک کو 5 لاکھ دیا ہے، 2 سال کے لیے ہم مکان استعمال کریں گے، یہ مکان ان کو 2 سال کے بعد واپس کر دیں گے، اپنا 5 لاکھ لے لیں گے۔ تو جناب یہ گروی نہیں، یہ گروی نہیں، یہ سود ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ کیونکہ 5 لاکھ قرض ہے، قرض کے اوپر مکان میں رہائش اختیار کر کے ظاہر اس مکان کا کرایہ 10,000 15,000 20,000 ہوگا، تو 2 سال کے لیے میں نے کرایہ دینا ہے؟ نہیں دینا۔ تو وہ جو جتنا کرایہ میں نہیں دے رہا ہوں وہ سارے کے سارا سود میں شمار ہوگا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک ہیلا کرتے ہیں یار لوگ، بڑے سمجھدار ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، نہیں جی حضرت صاحب مفتی صاحب ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم نا مکان کا کرایہ رکھ لیتے ہیں۔ کتنا مکان کا؟ 2,000 روپیہ رکھ لیتے ہیں۔ میں نے مکان وہ پیسے مالک کو نہیں ہے، مکان کا 2,000 روپیہ کرایہ دے رہا ہوں۔ بھائی بڑے سمجھدار ہیں آپ تو کمال کر دی، آپ کو اللہ رسول کو نعوذ باللہ من ذالک دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیسے بے وقوف ہیں آپ، شریعت کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں مارکیٹ ویلیو میں رینٹ ایک مکان کا 15,000 روپیہ ہے، آپ 2,000 روپیہ کیسے مقرر کر رہے ہیں؟ کیا 2,000 روپیہ کسی مکان کا کرایہ ہو سکتا ہے جس کا 15,000 روپیہ کرایہ ہو؟ تو یہ آپ نے جو 13,000 روپے کا اپنی طرف سے ہیلا کرنے کی کوشش کی ہے، بھائی یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ سود ہے اور اس کی بالکل بھی شرعی حیثیت حرام کی ہے، آپ اس سے بچیں۔ یہ جو گروی ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے یہ جائز نہیں ہے، سمجھ لگی جی آپ کو؟
کہ پیسے مالک مکان کو دے کے مکان کے اندر رہائش اختیار کرنا یہ بالکل سود کے زمرے میں آتا ہے۔ سرکار کا یہ ارشاد ہے، فرمایا کلو قرض جرا نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کو کھینچ کے لائے، میں نے 5 لاکھ ان کو قرض دیا ہے وہ استعمال کریں، تو اس سے فائدہ مجھے کیا مل رہا ہے؟ میں اس کے مکان کے اندر رہائش اختیار کر رہا ہوں، میں کرائے سے بچا ہوا ہوں، مجھے کرایہ نہیں پڑ رہا ہے، تو لہذا یہ مجھے قرض کے اوپر فائدہ مل رہا ہے، یہ سود ہے اور یہ گروی بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دوسرا اہم ترین مسئلہ جو کہ ہماری نس نس کے اندر رائج ہو چکا ہے، بچنے کی بھی کوشش کریں تو بہت مشکل سے بچا جاتا ہے۔ بہت سارے پاکستان کے اندر لوگ اس لعنت میں مبتلا ہیں، اس لعنت کا نام ہے جوا، گیمبلنگ۔ سب سے پہلے میں جوے کی شدت آپ کے سامنے بیان کروں، اسلام نے کیا کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قال لصاحبہ تعال اقامرک فلیتصدق، فرمایا اگر کسی نے اپنے ساتھی سے، دوست سے یہ کہا آؤ جوا کھیلیں، آؤ جوا کھیلیں، کھیلا نہیں ہے، صرف اتنا کہا ہے آؤ جوا کھیلیں، یا اس کو دوسری ہم اپنی زبان میں سمجھیں، چل لگ گئی پھر پاکستان جیتے گا کہ انڈیا؟ وہ کہتے پاکستان جیتے گا، نہیں نہیں انڈیا جیتے، لگ گئی پھر، اتنی بات کہی، ابھی شرط لگائی نہیں ہے، جوا لگایا نہیں ہے، کھیلا نہیں ہے، صرف اتنا کہا ہے چل لگ گئی پھر۔ سرکار فلیتصدق، اس گناہ کے اوپر بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرے تو اللہ معاف فرمائے گا۔ کھیل کر کے حرام کمانا تو دور کی بات، صرف اتنا جملہ کہہ دینا، اور یہ تو عام ہمارے معاشرے میں بڑا چلتا ہے، اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے گراؤنڈ میں جائیں تو وہ مذاق کے اندر گئے چلو یا علامہ صاحب کے نال پیسے لوا دینے ہیں، کیا یعنی مطلب ان کو شدت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ وہاں پہ جا کے سمجھائیں تو کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کیتا کرو، حضرت صاحب دعا کیتا کرو، بات نہیں مانتے۔ میں آپ سے عرض کروں لاکھوں لوگ آپ نے ذلیل ہوتے ہوئے دیکھے ہوں گے جوے کے میدان میں، سرخرو ہوتا ہوا کوئی اکا دکا بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا، وہ اگر ہوگا بھی ظاہری طور پہ انٹرنلی اندرونی طور پہ تباہ و برباد ہو چکا ہوتا ہے، سبھی اولاد اس کا گریبان پکڑے ہوئے ہوتی ہے، ذلیل و خوار ہو رہا ہوتا ہے۔ اب عزیز سامعین محترم، جوے کا ایک نام، جوے کی پہلے تعریف آپ کے سامنے عرض کر دوں، وہ یہ ہے، علامہ میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہر وہ کھیل جس میں یہ شرط ہو کہ ناکام ہونے والے کی کوئی چیز کامیاب ہونے والے کو دی جائے گی، اس کو جوا کہتے ہیں۔ کرکٹ کے اوپر پیسے لگائے، ایک جیتے گا ایک ہارے گا، جوا ہے۔ کیرم بورڈ پہ لگائے جوا ہے، لوڈو پہ لگائے جوا ہے، جوے کا نام چینج کر دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں اس کو مخاطرہ بھی کہا گیا، خطرے میں ڈالنے والا، چونکہ دونوں پلیئرز، دونوں ٹیمیں خطرے میں ہوتی ہیں، وہ جیتے گی یا وہ جیتے گی، ایک کو ہارنے کا خطرہ لائق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس صورت میں اس کو مخاطرہ کہتے ہیں۔ اس کو میسر قرآن نے کہا ہے، میسر کہتے ہیں یسر، آسانی، چونکہ یہ آسانی سے آ جاتا ہے بندے کے پاس، بندہ بیٹھا ہے تو یہاں اس نے کوئی جوا لگایا ہے اور اگلے لمحے اس کو خبر آ جاتی ہے جی جناب آپ نے اس پہ اتنے پیسے لگائے، آپ کو پیسے مل گئے، وہ ٹھنڈے کمرے میں اسی والے میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، نہ سر پہ اس نے کوئی اینٹیں اٹھائی ہیں، نہ بوریاں اٹھائی ہیں، نہ پسینہ بہایا ہے، بس کیا ہوا ہے کہ اس نے پیسے لگائے، اس کو پیسے مل گئے، آسانی سے مل جاتا ہے، تو اس لیے اس کو یسر بھی کہا جاتا ہے۔ اب عزیز سامعین محترم، قرآن پاک میں 2 آیتیں جوے کے بارے میں آپ کو عرض کروں۔ پہلی یہ سورہ مائدہ میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو بے شک شراب، جوا اور بت وغیرہ اور قرہ کے تیر، جو اس دور کا ایک جوا تھا، یہ سارے ناپاک ہیں اور شیطانی کام ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ، ناپاک بھی ہیں اور شیطانی کام ہے۔ اللہ فرما رہا ہے فَاجْتَنِبُوهُ، اے مسلمانوں اس سے بچو، مجھے بھی کہہ رہا ہے، اس کو بھی کہہ رہا ہے، ان کو بھی کہہ رہا ہے، ان کو بھی، ہر ایک کو کہہ رہا ہے اللہ اس سے بچ جاؤ، جوے سے بچ جاؤ، لعلکم تفلحون، کامیابی اسی میں ہے۔ کامیابی چاہتے ہو تو جوے کے قریب نہ جاؤ، شراب کے قریب نہ جاؤ۔ اور آج آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کرنے والی یہی 2 چیزیں ہیں،
جہاں جوا ہوگا شراب ہوگی، جہاں شراب ہوگی وہاں زنا ہوگا، جہاں زنا ہوگا وہاں قتل ہوگا. یہ لنکڈ ہے ساری چیزیں آپس میں. کوئی ایک چیز بھی، برائیوں کی جو جڑ ہے وہ شراب ہے، جوا ہے، یہ انسان کو دور لے کے جاتا ہے. پھر اس سے آگے چلیں، جوے کا نقصان کیا ہے. میں آپ سے عرض کروں، 4 چیزیں انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں جوا کھیلنے سے. کتنی جی؟ 4. شراب اور جوے سے 4 چیزیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ مائدہ میں، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. فرمایا 4 شیطان کام کرتا ہے جوے کے ذریعے، شراب کے ذریعے. فرمایا کہ ان یوقع بینکم العداوۃ، نمبر 1 دشمنی پیدا کرتا ہے. نمبر 2 بغضاء، دلوں میں بغض پیدا کرتا ہے، نفرت پیدا ہو جاتی ہے. نمبر 3 یصدکم عن ذکر اللہ، زبان پہ اللہ کا ذکر جاری نہیں ہوتا، دل میں رب کا ذکر نہیں بندہ کر سکتا جو جوا کھیلتا ہے. نمبر 4 وعن الصلاۃ، نماز سے بندہ دور ہو جاتا ہے. عزیز سامعین محترم، آپ نے دیکھا ہوگا جوانی حضرات اکٹھے گراؤنڈ میں جاتے ہیں، اکٹھے بیٹھ کے کوئی کام شروع کرتے ہیں، کھیلتے ہیں. پہلے دوستیاں اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ آپ کے سوا بلایا نہیں جاتا. جب جوا لگتا ہے آپ سے تو ہوتا ہے اور تو سے گالی کنورٹ ہو جاتی. اب ہر بندہ دوسرے کے ساتھ دشمنی، اکثر دوستیاں دشمنی میں بدلتی کب ہے؟ جب جوا لگتا ہے. پہلے اکٹھے گراؤنڈ میں جاتے ہیں، اکٹھے کھیل شروع کرتے ہیں، اکٹھے کام شروع کرتے ہیں، بعد میں جا کے دستوں گریباں کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ جوا لگ گیا. شیطان ناچنا شروع کر دیتا ہے، اس نے جوا لگا دیا، یہ تو ہمارے ہاتھ میں آ گیا. اب عزیز سامعین محترم، وہ دشمنی پیدا کرے گا. آپ کبھی دیکھیں گراؤنڈ کے اندر ایسے ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ایک بال کے اوپر 15-15 منٹ بحث ہوتی ہے. کس وجہ سے؟ جوا لگا ہوا. نتنے پھول جاتے ہیں، آنکھیں موٹی ہو جاتی ہیں، رنگ سرخ ہو جاتا ہے، رگیں پھول جاتی ہیں. وجہ کیا؟ جوا لگا ہوا ہے. کوئی بڑے چھوٹے کا لحاظ نہیں رہتا. انسان کی عزت وہاں کی نہیں جاتی. کیوں ہو عزت؟ دشمنی میں ساری کچھ بدل گیا. کس وجہ سے؟ جوے کی وجہ سے. دلوں میں نفرت ہے. یہاں پہ اکٹھے ایک موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے اس سے پوچھے اس کے بارے میں اور اس سے پوچھے اس کے بارے میں، دونوں کہتے ہیں اے آرام دہ، وہ کہے گا اے آرام دہ، اے 2 نمبر، وہ کہے گا اے 2 نمبر. وجہ کیا ہے؟ جوا لگا ہو. کیونکہ دشمنیاں، دلوں میں نفرت یہ شیطان نے ڈال دی ہے. اور یاد رکھنا، کبھی بھی جواری حضرات اللہ کا ذکر نہیں زبان پہ جاری ہوگا. اور بھائی یاد رکھنا، جواری حضرات، شرابی حضرات سن لیں، مرتے ہوئے زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا. کیوں؟ ان ذکر اللہ ویصدکم عن ذکر اللہ. پیٹ میں برگر شوارما حرام پیسوں کا تھا، تم کیسے تصور کرتے ہو کہ اللہ تمہاری زبانوں پہ ذکر جاری ہونے دے؟ کیوں؟ شیطان نے تمہارے پیٹوں کے اندر حرام داخل کر دیا ہے. پھر عزیز سامعین محترم، نماز کے لیے کبھی بھی مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوگی. بہت بڑی ہماری تعداد جمعے والے دن میچ کھیلتی ہے، دوڑتے دوڑتے وہ جمعہ پڑھتی ہے. میں آپ سے عرض کروں، یہ جتنا اس طرف بارڈر کی طرف گاؤں ہے، گاؤں کے گاؤں تباہ ہو چکے ہیں. ہر بندہ میچ پہ جوے کے سوا بات ہی نہیں کرتا. لوڈو کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہاں برگر لگا لیے جاتے. نہیں جی مولوی صاحب، کھانوی پینے والی چیز دے، کوئی جوا نہیں ہوتا. کس نے کہا ہے؟ تمہارے باپ کی کتاب میں لکھا ہے. پڑھ قرآن. کتے کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر لے، پاک ہو جائے گا. جوے کا نام برگر رکھ دے، پاک ہو جائے گا. جوے کا نام شوارما رکھ دے تو صحیح ہو جائے گا. جی کھانے والی میری چیز کا جوا نہیں ہوتا. بالکل جوا ہوتا ہے. آپ نے یہ کہہ دیا لگ گئی شرط، لگ گئی شرط تو وہ لگانی حرام ہے. اگر نہیں بھی لگائی ہے، کہنے کی وجہ سے بھی صدقہ کرو گے، اللہ معاف فرمائے گا. عزیز سامعین محترم، ہمارے معاشرے میں ایک گیم ہے چک ڈنڈا، اس کو کہتے ہیں. اس کی ابتدائی جمعے سے ہوئی ہے. 5-5 روپے جوا لگاتے ہیں، پھر 50. یہاں مجھے پتا ہے میرے علم میں ایک ایک بال پہ 50-50 ہزار روپے کا جوا کھیلا گیا. وجہ کیا؟ 5-5 روپے سے شروع کیا اور آگے. شیطان کرتا ہی ایسے، دشمنیوں میں بدل جاتے ہیں. ماؤں بہنوں بیٹیوں کے زیورات تک بک جاتے ہیں. جواری حضرات کچھ بھی نہیں کر سکتے. عزیز سامعین محترم، جوے کی بہت ساری صورتیں. بولی والی کمیٹی، یہ بھی جوے کے اندر آتی ہے. لاٹری، بولی والی کمیٹی یہ کہ 10 بندوں نے کمیٹی ڈالی ہے اور 1 لاکھ روپے کی کمیٹی ہے. پہلی کمیٹی نکلنی ہے، جی بولی شروع کریں.
ایک بندہ کہتا ہے جی میں 80,000 روپے میں لاکھ روپیہ لوں گا، لاکھ روپیہ لینا تھا 80,000 لوں گا، اوپر والا 20,000 روپیہ باقی 9 بندوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اگلی کمیٹی نکلتی ہے جی، وہ بندہ کہتا ہے جی میں 70,000 میں لوں گا، تو 30,000 روپیہ اوپر والا باقی بندوں میں تقسیم، یہ بندہ فارغ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب عزیز سامعین محترم، یہی تو جوے کی تعریف ہے کہ ایک بندے کو بغیر کسی وجہ سے نقصان ہو اور دوسرے کو بغیر کسی وجہ سے فائدہ ہو جائے، تو یہ جوا ہے، بالکل بھی اس کی اجازت نہیں۔ لاٹری اسی طرح یہ بھی جوا ہے، ٹکٹیں 5 لاکھ بندوں میں 10-10 روپے کی تقسیم کر دی اور 50 بندوں کا قرآن اندازی سے انعام دے دیا، باقی تمام کے پیسے ضائع ہو گئے، یہ بھی جوا ہے، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ میچوں کے اوپر نمبر لگائے جاتے ہیں کہ وہ اس کے اندر یہ ہے کہ آخری 5 اوورز کے بعد جو نمبر ہے جی وہ 10 نمبر ہوتے ہیں، ایک طرف 1 سے لے کر 9 تک گنتی ہوتی ہے، تو جی آخری اوور میں اگر 5 نمبر آ گیا تو میرے 5 نمبر کے اوپر اتنے پیسے لگے ہیں، تو باقی کسی نے 2 پہ لگائے، 3 پہ لگائے، 6 پہ لگائے، 7 پہ لگائے، وہ سارے بندوں کے پیسے اکٹھے کر کے یہ 5 نمبر والے کو دے دیے جائیں گے۔ بالکل یہ جوا ہے، یہ حرام ہے، اس کی بالکل بھی یہ اجازت نہیں ہے۔ سٹا بازی، یہ ساری چیزیں جوے کی ایک قسمیں ہیں۔ عزیز سامعین محترم، ابھی بھی وقت ہے کہ جوے سے بچنے کی کوشش کریں، آپ کی اولادیں وہ محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں، اپنے جوان بیٹے جیسے ہی وہ تھوڑے سے پر نکالیں، وقت بڑا ہی دور پر فتن ہے، مغرب کے بعد ان کی ریکی کریں، ان کے پیچھے جائیں، ان کے دوستوں کی جانچ پڑتال کریں، ان کا مکمل ہر لحاظ سے بایو ڈاٹا اپنے پاس رکھیں۔ میرا بیٹا کہیں کسی غلط کام میں ملوث تو نہیں ہے، کبھی بھی اپنی اولاد کے اوپر اعتماد نہ کریں، یہ دور بڑا پرفتن ہے۔ مغرب کے بعد، مغرب ہوتے ہی اپنے بچوں کو گھروں میں بلائیں، کہیں بیٹا نہیں، سارا دن کھیلیں، اگر گراؤنڈ میں بھی جائے وہاں بھی پوچھیں، آتے جاتے بچوں کو نصیحتیں ضرور کریں، بار بار نصیحت کریں۔ یاد رکھنا، آپ 50 بار کہیں گے تو بچہ 1 بار عمل کرے گا، آپ تھکا نہ کریں، بار بار ٹوکیں، جتنا ٹوکیں گے اتنا بچہ آپ کا کامیاب ہوگا، وگرنہ یاد رکھنا جس کی اولاد تباہ ہو جائے اس کی دولت بھی اس کو فائدہ نہیں دیتی۔ ہر غم دنیا میں برداشت ہے، بچوں کا غم بندے کو بوڑھا کر دیتا ہے۔ اللہ معاف کرے اگر جوے کی طرف چلے جائیں، جوے کی لت لگتی ہے، سگریٹ پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں اور تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ آج ہزاروں نوجوان وہ صبح صبح نماز پڑھنے کے لیے جائیں، 5-7 ادھر لیٹے ہوئے ہیں، 5-7 ادھر لیٹے ہوئے ہیں اور تباہ ہو رہے ہیں۔ میں بڑا دکھ کا اظہار کرتا ہوں، ان کی ماؤں نے بھی تو 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھ کے ان کو پیدا کیا ہے، کتنے دکھ ماں کو ہوتے ہوں گے۔ تو اگر آپ یہاں سے سننے کے بعد اس پہ عمل نہیں کریں گے تو یاد رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اپنے معاشرے کو بچائیں، مایوس نہ ہوا کریں۔ اکثر یہ بات ذہن میں، علامہ صاحب، مفتی صاحب تسی بڑا کئی جاندے لوگ عمل ہی نہیں کرتے، نہ کرنا۔ مؤذن کا کام کیا ہے؟ اذان دینا۔ مسجد میں چاہے کوئی آئے یا نہ آئے تو اذان بند کر دیں ہم؟ آپ مایوس نہ ہوا کریں۔ میں نے اپنے ہاتھ میں شمع لی ہوئی ہے، میں اپنی شمع سے دوسری شمع کو روشن کروں گا، میں اپنے گرد و نواح روشنی کروں گا، آگے پورے معاشرے کو روشن کرنا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، لیکن کوشش میری میں شامل ہے، میں اپنی کوشش جاری رکھوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں اسی کوشش کے مطابق اجر عطا فرمائے گا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔